إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس مہینے کے اندر اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین نصیب فرمایا، جس دین میں ہمارے لیے ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کے منافع اور ہر اس چیز کی طرف رہنمائی موجود ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ دینی بھائیوں، بھی خطبے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور اس قرض حسن کے بدلے میں فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپل کر کے کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی ہے جو ہماری روزی کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دینی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، اس کی برکتوں میں سے ایک اہم برکت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے۔ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ملتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا آفر ہو کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ عام دنوں میں ایک نیکی کو 10 گنا اور اس سے زیادہ 700 گنا اور جتنا چاہے وہ بڑھا کر دے سکتا ہے، اگر رمضان میں یہ آفر اور بڑا آ جائے تو یہ ہر مومن کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی نیکی روزہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نمازیں ہیں، عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، مختلف عبادتیں اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کو خصوصی طور پر ہم اس مہینے میں جس کا مظاہرہ اور جس کا مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کھل کر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے،
اور وہ نیکی اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ نیکی ہے سخاوت اور فیاضی والی نیکی، جنراسٹی والی نیکی، لوگوں پر خرچ کرنے والی نیکی۔ دینی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بیماریاں واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ جو ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا گول اور ہدف ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کی سخاوت و فیاضی، تیز چلنے والی جو نفع بخش ہوائیں ہوتی ہیں، جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو ہر چیز کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تمام اللہ کے بندوں کو، تمام اللہ کی مخلوق کو جب ہوا چلتی ہے تو ایک تو ہوا میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوا جو فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، عذاب کے لیے نہیں، فائدے کے لیے، تو اس ہوا سے ہر شخص مستفید ہوتا ہے، ہر شخص کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ کی سخاوت و فیاضی اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب رمضان کے مہینے میں جبریل آپ سے ملاقات کرنے آتے تھے، اور جبریل ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن کا مذاکرہ کرواتے تھے، مدارسہ کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی جو بڑھتی تھی، اس کی تین بڑی وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر آپ کی سخاوت و فیاضی، آپ کی جنراسٹی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ثواب، جس میں بدلہ اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا کے ملتا ہے۔ دوسری وجہ جبریل سے ملاقات، جبریل فرشتوں کے سردار ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ اس ملاقات کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کی سخاوت و فیاضی بڑھ جاتی تھی۔ دینی بھائیوں، یہ زندگی میں ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس اثر کو، اس ایفیکٹ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اچھے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کے اندر اچھی خوبیاں پیدا ہوگی، اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ آپ کنجوس انسان کے پاس بیٹھو گے تو وہ کنجوسی کے 100 فائدے گنائے گا، اور آپ اگر خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ لمبے ہاتھ کے ہیں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو ڈسکریج کرے گا کہ کیوں اتنے محنت سے مال کو جمع کرتے ہو، یہ جو مانگنے والے ہیں یہ سب حرام خور ہیں، یہ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو بالکل ایک پیسے نہیں دینا چاہیے، اتنی محنت کی گاڑی کمائی کو بٹور کے رکھو، تمہارے بچوں کے کام آئیں گے، کیا پتا کل کیا ہو جائے، لاک ڈاؤن آ جائے، مصیبت آ جائے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، بٹور کے قارون کی طرح خزانہ جمع کر کے رکھو۔ اتنے فائدے کنجوس آدمی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اپنے کنجوسی کے 1000 فائدے گنائے گا، یہاں تک کہ انسان کو لگنے لگے گا واقعی میں کنجوسی میں بہت فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تھے، ہر رات ملتے تھے، اور جبریل فرشتوں کے سردار، اللہ کے نبی سے جب ان کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت و فیاضی بڑھ جاتی تھی۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کان یدارسہ القرآن، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے دینی بھائی، قرآن کا جب آپ مذاکرہ کریں گے، قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن جب پڑھیں گے اور یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ قرآن مجھ سے ایڈریس کر رہا ہے، قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے، تو آپ کے اندر تبدیلی آنی لازمی ہے۔ اگر آپ قرآن صرف ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس قرآن کا کوئی اثر نہیں زندگی پہ پڑنے والا ہے۔ اگر آپ قرآن شروع کرتے ہیں اور آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کتنی جلدی یہ ختم ہو جائے تو اس قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔
لیکن اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا گائیڈنس مل رہی ہے، کیا رہنمائی مل رہی ہے، ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں کوتاہی اور کمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو اس قرآن کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سخاوت و فیاضی آئے گی، سخاوت و فیاضی آئے گی۔ اور رمضان میں جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، بلکہ قرآن کا ہی نزول نہیں بلکہ جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں وہ سب رمضان کے مہینے میں نازل کی ہیں۔ حدیث، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل کیے وہ پہلی رمضان کو نازل کیا، تورات کو اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان کو نازل کیا، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے 13 رمضان کو نازل کیا، اور زبور کو 18 رمضان کو نازل کیا، اور قرآن کو 24 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں، اس عظیم برکت والے مہینے میں نازل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی اس مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، جس کا فیض ہر ایک کو پہنچتا تھا۔ دینی بھائیوں، صدقہ جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنی گاڑی کمائی سے کرتے ہیں، جو خون پسینے سے ہم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزی بہت آسانی کے ساتھ دیتا ہے، اور یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ کسی کو آسانی کے ساتھ روزی دے، اس کے لیے بہت زیادہ مشقت اور مغزماری نہ کرنی پڑے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو، بلکہ اکثریت کو، ایک ایک پیسہ کمانے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتا ہے، پسینے بہانے پڑتے ہیں، اس کے بعد یہ روزی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزی جو انسان بہت زیادہ جس سے محبت کرتا ہے، وہ مال جس سے انسان بہت زیادہ فطری طور پر محبت کرتا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور انسان ایسی چیز کو جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرے اور اپنے اس محبت کا سیکریفائز کر کے، اپنی محبت کی قربانی دے کر وہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے الصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے، صدقہ دلیل ہے انسان کے ایمان کی، صدقہ دلیل ہے انسان کے مضبوط ایمان کی، صدقہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی جنت چاہتا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی چاہت کے باوجود، اس مال سے حد درجہ محبت کے باوجود، یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ دینی بھائیوں، یہ وہ صدقہ، وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک الگ حدیث ہے، ایک آتھینٹک حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں، جو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے صدقہ کیا ہوگا، 1 روپے 10 روپے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اسی صدقے کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج قریب کر دیا جائے گا، جس دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں یہ صدقہ جو ہے سائے کی شکل میں نصیب فرمائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کا یہ جو صدقہ ہے وہ ضائع ہونے والا ہے، آپ یہ نہ سوچیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ صدقے کو بڑھا کر ملٹیپل کر کے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنی پاکیزہ روزی میں سے اللہ کی رضا کے لیے ایک تمر، ایک کھجور خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لیتا ہے، داہنے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ طیب چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، صرف طیب پاکیزہ چیز جو پیور ہو، حرام ذریعے سے نہ کمایا گیا ہو، اس کی کمائی جو ہے حلال طریقے سے ہو، اس حلال کمائی میں سے اس نے اگر ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اس کو اپنے ہتھیلی میں بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، یعنی ہمارے صدقے کو اللہ نے اتنی ویلیو دیا ہماری نیتوں کے اعتبار سے کہ اس کو بڑھا کے پہاڑ کے برابر بنا دیا۔
جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے ایک انسان جو ہے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ دینی بھائیوں، اس مہینے میں خصوصی طور پر صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں مومنوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے، مومنوں کی اکثریت، فاسقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ فاسقوں کی تعداد بھی اس مہینے میں گھٹ جاتی ہے، گنہگاروں کی تعداد بھی اس مہینے میں گھٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو پوری ڈھٹائی کے ساتھ پورا سال گناہ کرتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کے اندر حیا اور شرم آ جاتی ہے، تو بہرحال گنہگاروں کی تعداد گھٹتی ہے۔ اس مہینے میں جب آپ صدقہ کریں گے تو یہ صدقہ اللہ کے نیک بندوں پر ہوگا، وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو قیام کرتے ہیں، وہ لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ اور ایسے نیک لوگوں پہ جب خرچ کریں گے تو آپ کو آپ کے صدقے کا اجر کئی گنا بڑھ کے ملے گا۔ من فطر صائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا اس کو روزہ رکھنے کا اجر ملا ہے اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صرف افطار کروائیں گے، افطار کرانے کا یہ اجر و ثواب ہوگا کہ جتنا وہ روزے دار روزہ رکھ کے اجر کمایا ہے، آپ افطار کرا کے اس کے اجر کے برابر نیکی کما سکتے ہیں۔ تو آپ کے اس تعاون کے ذریعے سے، آپ کے اس صدقے کے ذریعے سے، وہ بھوکے لوگ جن کی کمائی بہت محدود ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے صدقے پر افطار کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ نیک لوگوں کا تعاون آپ کریں گے، اچھے لوگوں کا آپ تعاون کریں گے تو آپ کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر ایسا بنا رکھا ہے جس کی دیواریں کانچ کی ہیں، یعنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من الان الکلام، جو نرم گفتگو کرتا ہے۔ خوبیاں دیکھیں، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر، وہ گھر جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آئے گا، اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے من الان الکلام، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، خشک گفتگو نہیں، کھردری گفتگو نہیں، بدتمیزی والی، گالن گلوچ والی گفتگو نہیں، جس کی گفتگو میں نرمی ہو۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اس میں کوئی یہ تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے کہ کھانا کس کو کھلانا ہے، صرف کھانا کھلاؤ۔ غریب، مسکین، ضرورت مند، مالدار، دوست، رشتہ دار، کھانا کھلانا یہ اپنے آپ میں خود بہت بڑی صفت ہے۔ اور جو کھانا کھلاتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور وہ شخص جو روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی اس گھر میں جائیں گے جو گھر اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جائیں گے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ چار خوبیاں والے، نرم گفتگو کرنے والے، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، روزہ پابندی کے ساتھ رکھنے والے، نفلی روزے، فرض روزے، اور اسی طریقے سے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ خوبیاں رکھنے والے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے گھروں میں داخل کرے گا جس کا دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا۔ اس گھر کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ دینی بھائیوں، یہاں جو ہے ہم ایک ایک مال، ایک ایک پیسہ گن گن کر رکھتے ہیں، لیکن یہی مال اور یہی اولاد اور یہی چیزیں جو آج دنیا میں ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں، کل قیامت کا دن انسان سوچے گا کہ پوری کائنات جو کچھ بھی ہے وہ دے کر کل اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا، لیکن اس دن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پوری دنیا دینا چاہے گا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس نار سے، اس آگ سے مجھے بچا لے، مجھے پوری دنیا لے لے، پورا مال میرا لے لے، سب کچھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے، تم دنیا میں تجھ سے میں نے بہت معمولی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا لیکن تو نہیں مانا، آج پوری کائنات دینے کے لیے تیار ہے۔ آج یہاں کوئی لین دین نہیں ہے، مال و دولت کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں اسی دنیا میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خرچ کریں،
زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں اس کا بیورہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر آپ سے جس نے بھی سوال کیا آپ نے کبھی منع نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا۔ ہاں اگر اس کے اوپر ظاہری طور پر یہ علامات نظر آ رہے ہیں کہ وہ آدمی غلط جگہ پر آپ کے صدقے کا استعمال کرے گا، حرام چیز میں شراب پیے گا، ڈرگز میں استعمال کرے گا، ظلم کے لیے استعمال کرے گا، بے شک ایسے شخص کو نہ دے، لیکن ظاہری طور پر اگر غربت اور فقر نظر آتا ہے، ظاہری طور پر آدمی محتاج نظر آتا ہے، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اس سے اس کا گزر بسر ہو سکے، تو آپ اس کا تعاون کیجیے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، آپ کو آپ کی نیت کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب جو ہے آپ کے پیسے کا ملے گا، آپ کے صدقے کا ملے گا، اور آپ کا صدقہ آپ کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر اس نے آپ کو مسلیڈ کیا ہے، آپ کو گمراہ کیا ہے، اپنی جھوٹی غریبی کا دہائی اسے دی ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، لیکن آپ کو رب العالمین آپ کی نیتوں کا اور آپ کے انٹینشن کا جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ دینی بھائیوں، صدقے کے تعلق سے کچھ اہم چیزیں، کچھ اہم قوانین ہیں، آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اجر دے گا۔ ان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان خرچ کرے تو عن ظہر غنى، بے نیازی کے ساتھ خرچ کرے، بے نیازی کے ساتھ خرچ کرے، یعنی آپ اتنا نہ خرچ کریں کہ خرچ کرنے کے بعد پچھتائیں، لوگوں کے ساتھ سامنے جو ہے ہاتھ آپ کو پھیلانا پڑے، آپ سخاوت کا ایسا دریا بہائیں کہ آپ محتاج بن جائیں، نہیں، اتنا خرچ کیجئے کہ آپ کے بال بچوں کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے مال کافی ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور وہ بیمار پڑ گئے اور ان کو لگا کہ میں مر جاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص نے کہا، اللہ کے نبی میری حالت دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے میں اب بچوں گا نہیں، تو میں اپنے مال کا جو ہے 2/3 حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، 2/3 مت خرچ کرو، کہا کہ پھر آدھا خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آدھا بھی خرچ مت کرو، کہا 1/3 خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، اے سعد 1/3 خرچ کرو، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ دراصل سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا کے پھریں۔ تو دل کی مالداری کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ آپ خرچ کریں، اتنا نہ خرچ کریں کہ آپ کو خرچ کرنے کے بعد پچھتانا پڑے کہ میں نے زیادہ خرچ کر دیا تھا، اور اس خرچ پر آپ کو جو ہے ندامت و شرمندگی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خرچ کرو وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تم اس حال میں خرچ کرو کہ تم تندرست رہو اور اس مال کی تمہیں ضرورت ہو، تم تندرست رہو اور اس مال کی تمہیں ضرورت ہو، اس مال کے لیے تمہارے دل میں محبت ہو۔ یعنی یہ نوبت نہ آئے کہ انسان جو بستر مرگ پہ آ جائے، ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیں کہ تم چند دنوں کے مہمان ہو، جاؤ 1 مہینے کے مہمان اور ہو، تھوڑا آرام کر لو۔ جب یہ نوبت آئے تو اب انسان جو ہے وہ حاتم طائی بن جائے۔ اس حاتم طائی بننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مال اس کا مال نہیں رہ جاتا ہے، وہ مال تو اس کے ورثہ کا ہو گیا، جو اس کے انہیریٹرز ہیں ان کو ملنے والا ہے۔ اب اس کی سخاوت و فیاضی کا کیا فائدہ جب وہ مال، جس مال سے تمہیں شدید محبت تھی، تب اس وقت تم نے خرچ نہیں کیا، اب دنیا سے چلاؤ کا وقت آیا تو بہت بڑے حاتم طائی بن گئے۔ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تندرست رہو اور تم اس مال کے لیے ضرورت مند ہو۔ یہ نہیں کہ مال جو ہے اب ہماری ضرورت کے لیے بچا ہی نہیں، کپڑا پھٹ چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، کھانا جو ہے باسی ہو چکا ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، تو آپ فقراء و مساکین کو کھلائیں۔ نہیں، جس مال سے تمہیں محبت ہو اور جس مال سے تمہیں ضرورت ہو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ محبوب چیزیں
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس کھانے سے، اس طعام سے محبت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کی چاہت ہے، اس کھانے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کپڑے کی ہمیں ضرورت ہے، اس مال کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے باوجود میں اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے دوسروں پہ خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ شکریہ چاہیے اور نہ کوئی بدلہ دنیا میں چاہیے. تو انسان مال خرچ کرے اور اس مال کی اس کو ضرورت ہو اور اس مال کے لیے اس کے دل میں محبت ہو اور انسان تندرست ہو. اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ 1/3 سے زیادہ انسان کو جو ہے ول نہیں بنانا چاہیے، وصیت نہیں کرنا چاہیے. یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد 1/3 مال جو ہے صرف اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس سے زیادہ نہیں. تمہارے ورثہ اس سے زیادہ محتاج ہیں، تمہارے وارثین کو اس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سعد بن ابی وقاص کو اللہ نے لمبی عمر دی، بعد میں 18 بچے پیدا ہوئے. ابھی ایک بٹیا صرف تھی، ایک لڑکی تھی. سوچتے تھے اتنا رکھ کے میں کیا کروں گا. اللہ نے اس بیماری کے بعد ان کی زندگی میں برکت دی، 18 بچے پیدا ہوئے. اب آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کہا تھا کہ تمہارے ورثہ کے یہ کام آئے گا، تمہارے وارثین کے یہ کام آئے گا. بعد میں سعد بن ابی وقاص کو احساس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کا کہ انسان کو اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ کل اس کو پچھتانا نہ پڑے. مال خرچ کرنے میں ایک بات کا اور خصوصی طور پر لحاظ کرنا چاہیے دینی بھائیوں، کہ جب آپ خرچ کریں کسی کے اوپر تو آپ اس پر احسان نہ جتائیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو. احسان جتانا کیا ہے؟ جس کو آپ نے دیا ہے اس کو مختلف موقعوں پر یاد دلاؤ. بھول گیا میرے احسان کو، جو تیرے بدن پہ جو کپڑا ہے میرے ذریعے سے ہے، تو جو رہ رہا ہے جی رہا ہے میری وجہ سے جی رہا ہے. یعنی کھلم کھلا انسان اس احسان کا اظہار کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اظہار نہ کرے، لیکن جس کے اوپر احسان کیا ہے، جس کے اوپر اس نے مال خرچ کیا ہے، اس کو سمجھے کہ وہ میرا غلام بنا رہے. میں پہنچوں تو میرے لیے سلامی مارے، پانی دوڑ کے لے کر آئے، میری خدمت میں لگا رہے، میرے سامنے اپنی زبان کو پست رکھے، آواز کو پست رکھے اور میرا زر خرید غلام بن کر رہے. بھلے زبان سے اس کا احساس نہ دلائے لیکن عمل سے اس کا اظہار کروائے. یہ بھی غلط ہے. لا تبطلوا صدقاتکم، اللہ کے لیے ہم نے کوئی مال خرچ کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کسی کا شکریہ اور جزاک اللہ خیرن بھی نہیں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ 2 روپیہ دو بابا میرے لیے دعا کرنا. عجیب ہے، 2 روپیہ دے کر بابا سے دعا کروا رہے ہیں. کیا بدلے میں آپ کو ملے گا؟ اگر آپ نے دعا کے لیے بابا کو 2 روپے دیے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس لیے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ بدلے میں جس کو دیتے تھے اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریوارڈ، کوئی بھی اس سے بدلہ نہیں چاہتے تھے. اللہ کے لیے دے دیجئے اور بھول جائیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے وہ آپ کے احسان کو یاد رکھے. لیکن کون احسان یاد رکھے گا؟ جو رب العالمین کا احسان یاد نہ رکھے وہ ہمارے اور آپ کے احسان کو کیا یاد رکھے گا؟ اس کی ایک احسان کے بدلے میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم رب العالمین کے احسان کو یاد نہیں کر رہے ہیں. انسان کیا انسان کے احسان کو یاد کرے گا؟ اسی لیے کبھی یہ امید نہ کریں کہ جس کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں، جس کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، وہ پلٹ کر آپ کو جو ہے سلامی مارے یا بدلے میں آپ کا زر خرید غلام بن کر. اللہ کے لیے کیجیے اور بھول جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نہ نظر کرم کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر کرم کرے گا، نہ ان کو پیوریفائی کرے گا، تزکیہ پاکی و صفائی کرے گا، گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسبل، وہ شخص جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے کے اینکل کے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے. دوسرا المنان، دوسرا وہ شخص جو لوگوں پہ احسان جتاتا ہے، احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے. اور تیسرا المنفق سلعته بالحلف الكاذب،
تیسرا وہ شخص جو اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے. یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا. اس لیے دینی بھائیوں، اللہ کے لیے جو کام کیجئے، اللہ کے لیے اس کو بھول جائیے. آپ کو بدلہ چاہیے رب العالمین کے ہاں تو اس کو دے کر بھول جائیے. آپ بدلے میں اس سے کوئی بھی مطالبہ مت کیجئے کہ وہ آپ کا زرخرید غلام بن کر رہے. صدقے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ریاکاری سے بچیں. یہ وہ عبادت ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ریاکاری ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہ احساس پیدا کرتا ہے، ہمیں یہ ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ اتنے بڑے مالدار ہو، اتنے بڑے سخی ہو، اتنے بڑے حاتم تائی ہو. اس لیے کسی نہ کسی بہانے سے شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے صدقے کو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کر دے اور ہمیں ریاکاری میں مبتلا کر دے. ریاکاری کا نقصان یہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بدلہ دے، کوئی اجر دے، کوئی ثواب دے، الٹا گناہ ملتا ہے. ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یعنی عام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے. اس لیے ریاکاری سے بچیں. جب بھی دیں، قیامت کے دن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ایک وہ شخص ہوگا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقہ دیا، اتنا چھپا کے دیا کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. اس میں کئی فائدے ہیں دینی بھائیوں. صدقہ چھپا کر دینے میں ایک تو آپ کو اجر کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ کے صدق دلی کی، آپ کی سچائی کی، آپ کے اچھی نیت کی یہ علامت ہے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب صدقہ آپ چھپا کے دیتے ہیں تو جس محتاج کو آپ صدقہ دیتے ہیں اس کی عزت بچ جاتی ہے، اس کی عزت بچ جاتی ہے، اس کے چہرے کا پانی نہیں مرنے پاتا، اور آپ اس کی عزت کو جو ہے محفوظ کر لے جاتے ہیں. دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. نہ مانگنے کی وجہ سے جاہل لوگ جو نادان ہیں، جن کے پاس تجربہ نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مالدار آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اس کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ محتاج ہوتا ہے. اس کی گفتگو سے، اس کی بات چیت سے آپ اندازہ کر لے جاؤ کہ یہ محتاج آدمی ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ ایکسپوز کر کے، ریاکاری کر کے، دکھاوے کر کے، اپنی آفس کے باہر لائن لگوا کے اگر ان کو بانٹو گے تو دنیا کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص لائن میں لگ کر مانگنا نہیں چاہتا تھا، ایک مرتبہ آپ نے لائن میں کھڑا کروا دیا تو پھر اس کے چہرے کا پانی مر جاتا ہے، اور جب پانی مرتا ہے تو مانگنا اس کی عادت بن جاتی ہے. اس لیے دینی بھائیوں، ہمیشہ صدقے کو چھپا کر دینے کی کوشش کریں، اپنے اجر کے لیے اور سامنے والے کی عزت کی حفاظت کے لیے. ہر انسان کی عزت ہوتی ہے. برقع پوش خواتین ہوتی ہیں، لائن میں لگتی ہیں، برقع پوش خواتین ہوتی ہیں، آفسوں کے باہر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں. کیسے کیسے لوگ آفسوں کے باہر دھکے لگواتے ہیں. اللہ کی پناہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے بندو، اللہ کے لیے اگر دے رہے ہو تو اس کو چھپا کر دیجیے. آپ ایک انویلپ بنائیے، لفافہ بنائیے، غریبوں کی ایک لسٹ تیار کیجیے اور ان کو کسی وقت کسی بھی طریقے سے انہیں پہنچانے کی کوشش کریں. آپ کا اجر بھی بڑھے گا اور ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی. اس لیے ریاکاری سے بچیں زیادہ زیادہ. اللہ رب العالمین انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جو بھی عمل، جو بھی عبادت اس میں انسان نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دیا، لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں میں اپنے نام کو شہرا کرنے کے لیے انسان نے اگر صدقہ و خیرات کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جتنا ممکن ہو سکے صدقہ و خیرات کرتے وقت اس کو چھپا کر صدقہ دیں. صدقہ و خیرات میں ایک بات کا اور خیال رکھیں، چونکہ اس مہینے میں زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ رمضان اور زکوٰۃ میں کوئی بھی جو ہے لنک نہیں ہے. رمضان میں اور زکوٰۃ میں کوئی لنک نہیں ہے. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، صوم کا، روزہ رکھنے والا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. لیکن عموماً لوگ آسانی کے لیے اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کو یاد رکھیں، زکوٰۃ اگر آپ کا رجب میں آپ کے اوپر واجب بن رہا ہے یا شعبان میں آپ کے اوپر واجب بن رہا ہے تو آپ رمضان میں اس کو جو ہے ڈیلے نہیں کر سکتے، مؤخر نہیں کر سکتے. جس مہینے میں زکوٰۃ واجب ہوئی اسی مہینے میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا.
زکوٰۃ یا صدقہ دیتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں، ہمیشہ ضرورت مندوں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں۔ زکوٰۃ یا صدقات جس سے دینا امپورٹنٹ ہے، ویسے ہی اس کو صحیح مستحق تک پہنچانا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے جو مستحقین ہیں ان کا مصرف بتاتے ہوئے قرآن میں بیان کیا سورۃ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ جو ہے فقراء و مساکین کے لیے، جو ضرورت مند لوگ ہیں۔ فقیر اس کو بولتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے کے لیے، شام کو کھایا تو صبح کے لیے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، شام کو صبح کھایا تو شام کے لیے کچھ نہیں، بالکل تہی دامن ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، کم 20,000 روپے کا خرچ ہے، 15,000 روپے سے کما رہا ہے، اس کو 5,000 روپے زکوٰۃ اور صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو مستحقین کو دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا پیسہ مسجد و مدرسہ کھا جائے۔ سارے صدقہ و خیرات جو ہے ہمارے مسجدوں، بالکل ہم صدقہ اپنے جو نفلی صدقات ہیں وہ مسجدوں میں دیں، بالکل مسجدوں میں دیں۔ اگر ہم مسجدوں میں نہیں دیں گے، مسجد کو چلانے والے جو اللہ کے لیے مسجدوں کو قائم کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کے اور ہمارے تعاون سے مسجدیں نہیں چلیں گی تو مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ بے شک مسجدوں کو دیں زکوٰۃ، لیکن مسجد میں نہیں دے سکتے، زکوٰۃ سے مسجد نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ سے مدرسے نہیں بنائے جا سکتے۔ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق غربا اور مساکین ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ و خیرات دیتے وقت خصوصی طور پر خیال رکھیں دینی بھائیوں، پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ ہماری ناک، ہم دنیا کے لیے بہت بڑے حاتم تائی بنے رہتے ہیں، لیکن ہماری ناک کے نیچے ہماری سگی بہنیں محتاج رہتی ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کے بارے میں کروڑ پتی ہیں، اور بہنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ اللہ کے بندو، جو لوگ آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں، جن کے اوپر خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب و ضروری ہے، ان کے اوپر آپ زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، مطلقہ ہو کے آ گئی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ایک بہن ہے جو طلاق شدہ ہو گئی ہے، ایک بہن ہے جو خلا لے کے آ گئی ہے، ایک بہن ہے جو بیوہ بن کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خرچ اٹھائیں، ایسے لوگوں پہ خرچ کریں، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے ڈبل اجر ملے گا۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اپنوں پہ خرچ کریں گے تو نام نہیں ہوگا، غیروں پہ خرچ کریں گے تو تالی بجے گی، لیکن یاد رکھیں اپنوں پہ خرچ کرنے کا ڈبل اجر ہے، صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا اور صدقہ کرنے کا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنوں میں، اپنے قریب، اپنے کزنس میں، جو بھی خالہ زاد ہو، ماموں زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، ایسے لوگوں میں دیکھیں غربا و مساکین کو۔ اسی طریقے سے بھانجوں میں دیکھیں کہ غربا، غریب و مساکین تو نہیں ہے، ضرورت مند تو نہیں ہے۔ انسان اپنوں پہ، یہاں تک کہ اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اجر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، گاڑی کمائی محنت کے ساتھ آپ لا کے اپنے بال بچوں کا جو پیٹ پالتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی آپ کو اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 1 دینار انسان فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک دینار وہ ہے جو انسان عام غربا مساکین پہ خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے جو انسان اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ان میں سب سے افضل دینار اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ ہے جو انسان اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں آپ جو افطاری خرید کے لاتے ہیں، جو سحری کے لیے انتظام کرتے ہیں، جو کپڑے کے لیے انتظام کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو صحیح رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کے لیے بھی بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا، ہم جو کچھ بھی نیکیاں کر رہے ہیں، جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، بے جان سی عبادتیں میرے مولا ہم کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرمائے گا میرے مولا، تو ہماری ہر نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تمام مومنین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے میں مومنین کے اوپر جو مصیبتیں، بلائیں، آفتیں آئی ہوئی ہیں، الہ العالمین تو ان مصیبتوں بلاؤں کو ٹال دے۔ الہ العالمین تیرے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، الہ العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو لوگ ابھی بھی تجھے بھولے ہوئے ہیں، تجھ سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، روزے سے غافل ہیں، الہ العالمین تو نے نیکی کی طرف راغب کر دے، الہ العالمین تو نے مسجدوں کی طرف کھینچ کے لیا، الہ العالمین تو نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا تو نے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔
الہ العالمین جو معاشی طور پر اکانومی کے لیے الہ العالمین پریشان حال ہیں، میرے مولا تو ان کی کمائی میں برکت عطا فرما دے. میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور جو صاحب اولاد ہیں الہ العالمین تو انہیں ان کی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.